چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا کسی کا محتاج نہ رہے، میرا بیٹا نیک بنے۔ ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں۔ ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو انہیں دکھ دینے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو ہمیں ان کو دکھ دینے کا بھی حق نہیں ہے، ان کو تکلیف دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ودا میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج بھی جو ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ میں اس مجلس میں بطور صدر مجلس کے شریک ہوں۔ مقرر آج کے ہمارے فضیلت الشیخ یعقوب جامعی حفظہ اللہ متولی ہیں، جو آپ سے بہت اہم عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ سے انسان لت پت ہو چکا ہے۔ ماحول پہ جب نظر ڈالا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انسان جیسے زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، ایسے گناہوں کو ہی گناہ سمجھ رہا ہے، اور ایسے گناہ سرزد کرنے والوں کو ہی برا سمجھ رہا ہے۔ اپنے اوپر اسے یہ کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ مجھ سے دن بھر میں کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، میں کتنی بار جھوٹ بول رہا ہوں، میں کتنی بار غیبت کر رہا ہوں، میں کتنی مرتبہ کسی کا دل دکھا رہا ہوں، میں کتنی بار لوگوں کو میں آ رہا ہوں وعدہ کر کے نہیں جا رہا ہوں، لوگوں کو دینے کا وعدہ کر کے نہیں دے رہا ہوں۔ ان تمام گناہوں پہ انسان کی نظر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو گنہگار سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے۔ یہ دوسری مصیبت ہے۔ مجھ سے اچھا کوئی نہیں،
مجھ سے اچھی نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے والا کوئی نہیں، جبکہ اس کے اعمال میں اگر جھانک کر دیکھا جائے تو گناہ صغیرہ سے اس کی زندگی لت پت ہے، لیکن اسے وہ نہ اپنے لیے برا سمجھ رہا ہے نہ اپنے سماج کے لیے برا سمجھ رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، چھوٹے گناہ یہ وہ پگڈنڈیاں ہیں جو گناہ کبیرہ کی شاہراہ پہ انسان کو ڈال دیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، آدمی کبیرہ گناہ کی بات کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کی بات کرتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک آدمی نے فون پر کہا، فون کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں ہے بھائی؟ ہے بازار میں، کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، ہے بازار میں اور کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں ہوں۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اس نے اس گناہ کو ہلکا جانا، لیکن یہ جھوٹ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ دوسری بات، کب ملتی ہیں آپ؟ 10 منٹ میں مل تو لو۔ اب وہ بیچارہ 1 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے، 10 منٹ میں مل تو انتظار کر رہا ہے، یہ 1 گھنٹے تک اسے نہیں ملا۔ یہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ ہے۔ جھوٹ کا تنا ہو یا اس کی شاخیں ہوں، یہ ماحول میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے کئی گھرانے برباد ہو رہے ہیں۔ کئی گھرانے، سگا بھائی سگے بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ گناہ کسے سمجھ رہے ہیں؟ چور کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، زنا کرنے والوں کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے گناہ کو کبھی گناہ نہیں سمجھا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ پرسوں ایک بات ہو رہی تھی دعا کے تعلق سے، کسی نے مسئلہ پوچھا دعا کے تعلق سے کہ ایک عالم کو دعا کی درخواست کی جا رہی ہے۔ چلیے مجھے ہی لے لیجیے آپ، مجھ سے کسی نے کہا، بہت غور سے سنیے گا اس بات کو، مولانا دعا کر دیجئے، سفر میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہارے ابا ہیں؟ تمہارے ابو ہیں؟ زندہ ہیں؟ الحمدللہ۔ جو درخواست تم نے مجھ سے کی ہے، یہ درخواست تم نے ابو سے کی؟ یہاں علماء بیٹھے ہیں، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ مسافر کے لیے مولوی کی دعا قبول ہوگی۔ لکھا ہے کہیں سنے آپ؟ کیا مولانا؟ مسافر کے لیے مولانا کی دعا قبول ہوگی یا نمازی کے لیے امام صاحب کی دعا قبول ہوگی؟ کہیں نہیں لکھا ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ اولاد کے لیے باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، لکھا ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ ایک بٹن دبا دو، دھڑا دھڑ دعائیں نکلنی شروع ہو جائیں۔ باپ جو آ کر کے تم یہاں کہہ رہے ہو، باپ لیٹا ہوا ہے، جا کر کے اس کے پیر پہ ہاتھ رکھ دو، تھکا ہوا لیٹا ہوا باپ ہے، اس کی انگلی دباؤ، اس کے پیر کو دبانا شروع کرو۔ تمہیں باپ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ابا مجھے دعا دیجئے، تم ادھر انگلیاں دباؤ گے اور ادھر آٹومیٹک باپ کی دعاؤں سے تمہاری زندگی بھر جائے گی، دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اے اللہ میرے بچے کو اچھا رکھ، اے اللہ میرے بچے کو تندرست رکھ، اے اللہ میرے بچے کو کامیاب کر، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کر۔ اور اس دعا کی گارنٹی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ باپ جو دعا کرے گا وہ دعا اولاد کے لیے قبول کی جاتی ہے لیکن یہاں یہ گناہ مولوی کو مستجاب الدعوات سمجھ لیا اور باپ کی تحقیر کر رہا ہے، باپ پہ ظلم کر رہا ہے، باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، باپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ ناراض ہے اور سفر میں کامیابی کی دعا مولوی صاحب سے کی جا رہی ہے، ماں ناراض ہے اور دعا کی درخواست مولانا سے کی جا رہی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں اور امام حرم بھی دعا کر دے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں اور امام حرم بھی حرم کے مصلی سے دعا کر دے آپ کے لیے، ہمارے لیے، تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ نوجوانوں میں اللہ رب العالمین اس کی فہم پیدا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے ہمارے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا ذرا بچے کو سمجھاؤ۔ بہت سارے لوگ تو مولانا کو دعوت دیتے ہیں مولانا لوگوں کو اس لیے کہ مولانا کھائیں اور ہمارے بچوں کو کچھ نصیحت کر کے جائیں۔ کیوں یہ ماحول کیسے بنا ہے؟ کیوں؟ ہاں میرے دوست اور بزرگوں، یہی ہے کہ ہم چھوٹے گناہوں کی کاؤنٹنگ نہیں کر رہے ہیں اور ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، وہ ہماری نظر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گھر کا یہ ماحول بنے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ان چیزوں میں کیا ہے، کیا فصل ہے اس کے اندر؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ جس باپ نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا وہ کیوں ناراض ہے آپ سے؟ جس ماں نے آپ کے منہ میں نوالے ڈال کے آپ کی پرورش کی وہ کیوں ناراض ہے آپ سے؟ اور آپ کیوں ناراض ہیں اپنے ماں باپ سے؟ جو باپ انگلی پکڑ کے چلا رہا تھا، جو گفتگو کرنا سکھا رہا تھا، طوطا مینے کی کہانی سنا کر کے آپ کو جوان کر رہا تھا، آپ گر جاتے تھے چلتے چلتے تو باپ کو لگتا تھا کہ میں گر گیا، بیٹا نہیں گرا، میں گر گیا۔ آج وہ باپ ناراض ہے اور ہم عالم سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، کیوں ہوگا یہ؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نہیں کہا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ماں باپ کی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد۔ کسی میدان میں کامیابی نہیں ملے گی اگر باپ ناراض ہے، اگر ماں ناراض ہے، کسی میدان میں کامیابی نہیں ملے گی، نہ تجارت میں، نہ معاملات میں، نہ پڑھائی میں، نہ کسی اور چیز میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں۔ بہت بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں علماء کی، سن رہا ہوں، لیکن یوٹیوب کو کھنگال جائیے، ہر چیز پہ تقریر ہو رہی ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ ہمارے گھروں میں کتنا پریشان ہیں، ان کے دوا کے پیسے نہیں ہیں، ان کو پانی دینے والا نہیں ہے، رات بھر کراہ رہے ہیں، ان کو نیند نہیں ہے، لیکن ان کو پوچھنے والی اولاد گھر میں موجود ہے لیکن پوچھ نہیں رہی۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم بچپن میں کراہ رہے تھے تو ہماری اماں ویسے ہی چھوڑ ڈالی؟ ہم بچپن میں کرا رہے تھے تو ہمارے ابا ویسے ہی چھوڑ ڈالے؟ ارے ہماری ایک مسکراہٹ پہ جان دینے والے ہمارے ماں باپ، ہماری ایک خوشی پہ جان نچھاور کرنے والے ہمارے ماں باپ۔ ہم بازار میں جاتے انگلی سے جس چیز کی طرف اشارہ کر دیتے وہ چیز کو کسی حال میں ہمارے حوالہ کرنے والا ہمارا باپ، وہ ہم سے ناراض ہے، ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے ہم سے؟ ارے ہم اس کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے وہ،
اور تھوڑی سی تندرستی بڑھ گئی، تھوڑی جوانی آ گئی، اب یہ اپنی پسند کے رشتے تلاش کر رہا ہے، اپنے پسند کے کاروبار تلاش کر رہا ہے، اپنے پسند کا جینا تلاش کر رہا ہے، اپنے پسند کا ماحول تلاش کر رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے باپ کی بے حرمتی کی ہے تو ہم اپنے بے حرمتی کے لیے تیار رہیں۔ اگر بیٹیاں اپنی ماؤں کی بے حرمتی کر رہی ہیں، اپنی ماؤں کی نافرمانی کر رہی ہیں، تو وہ تیار ہو جائیں ان کی بچیوں کی نافرمانی کی۔ مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمہ اللہ 2001 میں انتقال ہوا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ خطیب الاسلام ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بوڑھا باپ گھر میں کونے میں بیٹھا رہتا تھا، اس کو کھانسی تھی، دم بولتے نا، دمہ، کھانستا تھا۔ بیٹا نئی شادی کر کے آیا، بیٹے کی بیوی کو سسرے کی کھانسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو بیوی نے کہا کہ جی تمہارے ابا کو کہا تو بھی الگ رکھ ڈالو جی، یہ رات بھر کھانس رہی نہ سونے دے رہی نہ کیا کرنا۔ وہ بیچارہ گاؤں سے باہر ایک کھیت تھا اس کا، اس کھیت میں ایک کیا بولتی ہوں اسے، جھونپڑی، شیڈ بنا کو اپنے ابا کو لے جا کو رکھا۔ اب میاں بیوی کی زندگی بڑی سکون سے گزرنے لگی، رات بھر اچھی نیند آنے لگی۔ باپ کو شیڈ میں ڈال کے آ گیا، کچھ دنوں کے بعد بیچارے کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال کے بعد جب تک یہ ایک بیٹے کا باپ ہو گیا، یہ اپنے باپ کو شیڈ میں رکھنے والا، کھیت میں رکھنے والا، باپ کے انتقال کے بعد اس جھونپڑی کو گرانے گیا تو اس کا بیٹا بول رہا ہے کہ ابا کئی کو گرا رہی ہے؟ تو بولا کہ اب تیرا دادا مر گا نا باپ، کیا کریں گے اس کے، ڈکو گراؤ، تم نہ بھی میں اس میں سے رکھ تو نا کو، میں بڑا ہو تو نا، جب میری شادی ہوتی پھر میں بنانا پڑتا نا، اسی لیے تمہیں ایسا چھوڑو، جب تمہیں بوڑھے ہوتی میں بڑا ہوتوں تو میں تم نہ لا کو یہیں رکھ دوں۔ یہی ہوتا ہے۔ اور اس مرتبے کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اگر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا اور میرے سامنے سجدے کرتا رہا تو تجھ سے بڑا بدمعاش کوئی نہیں۔ تیرے ماں باپ اگر تجھ سے ناراض ہیں اور تو رات کی تہجد پڑھ رہا ہے، میری کبریائی کی قسم میں قبول نہیں کروں گا اسے۔ تیرا باپ اگر تیری وجہ سے رو رہا ہے، تیری ماں اگر تیری وجہ سے رو رہی ہے، تو دنیا کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اور تیری ماں کو میں نے جنت بنا دیا ہے اور تیرے باپ کو اس کا دروازہ بنا دیا ہے۔ باپ دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا کیسے؟ اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ جن کے ماں باپ ہیں، اما یبلغنک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ دونوں کو پالو تو سمجھو کہ 2 جنتیں پا لیا، اگر ایک کو پالو یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، ان کے کسی بات پہ ان کو ڈانٹنا، ان کو جھڑکنا کچھ بھی ایک بات اللہ نے کہا کہ ان کو اف تک مت کہو۔ کیا ہے؟ اف تک مت کہو۔ اگر تم نے ان کو اف کہا تو گویا کہ تم نے اپنے رب کو اف کہا۔ کسے کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ کسی نبی کا فیصلہ نہیں ہے، کسی ولی کا فیصلہ نہیں ہے، کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ پڑھیے گا اسے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
اور کہا کہ اف نہ کہو کیا کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی اپنے ماں باپ سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، جی ایسی بات کرو جیسی تمہاری توتلی زبان کو سن کر کے ان کے کانوں میں شیرینی گھل جاتی تھی، اس طریقے سے تمہاری بات سن کر کے تمہارے باپ کے کان ٹھنڈے ہو جائیں، اور دعا کرے کہ اللہ ایسی اولاد سب کو عطا کر، جو بیٹا تو نے مجھے دیا ایسا ہی بیٹا سب کو عطا کر، سارے گھروں میں ایسی ہی اولاد ہو۔ آج ہم سے ہمارے ماں باپ پریشان ہیں، کیا مانگتے ہیں ماں باپ ہم سے؟ کیا مانگتے ہیں؟ رو رو کر کے، بل بلا کر کے، التجا کر کے ہمارا باپ ہم سے کیا مانگتا ہے، ہماری ماں ہم سے کیا مانگتی ہے؟ بس یہی نا کہ بیٹا اس غریب کے تاج کو سلامت رکھنا، تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسا رہو کہ ہماری عزت سلامت رہے اور تمہاری کامیابی میں چاہتا ہوں، بس یہی باپ چاہتا ہے۔ کسی باپ کو کسی بیٹے کی دولت نہیں چاہیے، ہر باپ یہ چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا کسی کا محتاج نہ رہے، میرا بیٹا نیک بنے، ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں۔ ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے تو انہیں دکھ دینے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے، ہم اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتے تو ہمیں ان کو دکھ دینے کا بھی حق نہیں ہے، ان کو تکلیف دینے کا بھی حق نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی بات میں کر رہا تھا، معاملات پہ اللہ ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کو باریکی سے اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ہمارے گھر میں چھوٹوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری ماں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ہمارے بڑے بھائی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ مسلمانوں، اس پہ جس دن ہم غور کریں گے اس دن مسجد کے مولانا سے دعا کرنے کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے باپ کو آپ کی طرف شفقت سے دیکھ لینا ہی 1000 دعائیں۔ جی آپ کو کیا معلوم ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کتنی دعائیں دے رہا ہے؟ اس کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے پورا جسم دعاؤں سے ڈھک جاتا ہے، اگر ہم ایسی اولاد ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر خطاب کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، بس انہی چند باتوں پہ میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو، ہمارے اندر جتنے لوگوں کے ماں باپ ہیں ان کو سلامت رکھے، ان کے عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ دولت ہم سے رخصت ہو جائے، وہ دولت جب تک ہمارے پاس موجود ہے اس کی خوب خدمت کر لیں، اور ان کی خدمت میں اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنی دنیا بھی بنا لیں، اپنی آخرت بھی بنا لیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکرا، جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ بعد اس کے میں احترام دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد